کلپ نمبر 1297۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 62 سے 65 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ۔ ترجمہ، اور کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے انہیں ایسے ہی ہنسی بنا لیا تھا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھیں؟ بے شک یہ دوزخیوں کا باہم جھگڑنا ضرور حق ہے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار جہنم میں غریب مسلمانوں کو نہ دیکھیں گے تو کفار کے سردار کہیں گے ہمیں جہنم میں وہ غریب مسلمان نظر کیوں نہیں آ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، اور انہیں ہم اپنے دین کا مخالف ہونے کی وجہ سے شریر کہتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ پھر کہیں گے کیا ہم نے انہیں مذاق نہ بنا لیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے اور وہ دوزخ میں آئے ہی نہیں ہیں۔ نیز ہمارا ان کے ساتھ استہزاء کرنا اور ان کا مذاق اڑانا باطل اور غلط تھا، یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں اس لیے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ دوسری آیت کے آخری حصے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں پھر گئیں اور دنیا میں ہم ان کے مرتبے اور بزرگی کو نہ دیکھ سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار جہنم میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور دنیا کی باتیں بھی یاد کریں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں اور انہیں دیکھتے رہو تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس صورت کی ابتدا میں بیان ہوا کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت اور قیامت کے حق ہونے پر ایمان لانے کی دعوت دی تو کفار نے اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر اور جھوٹا کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کفار کی جہالت پر صبر کرنا آسان ہو اور کفار اپنے کفر پر اصرار اور جہالت کو چھوڑ کر ایمان قبول کرنے کی طرف راغب ہوں۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ وحدانیت، رسالت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ میں صرف تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کفر اور گناہوں کے بدلے عذاب کا ڈر سنانے والا ہوں، اور یہ بھی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں اصلاً شرک کو قبول نہیں کرتا، اس کی بارگاہ کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں، وہ اپنے علاوہ ہر ممکن چیز پر غالب ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجود تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ مخلوق کا خوف دور کرنے کا وظیفہ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو کوئی یا قہار روزانہ 1000 بار پڑھ لیا کرے تو اس کے دل سے مخلوق کا خوف دور ہو جائے۔